نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 20 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ منافقین کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سورت کے شروع میں سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا تھا، اور ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کے بعد 2 آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کی نافرمانی کرنے والے گروہ کا تذکرہ کیا تھا جس کو کافر کہتے ہیں۔ پھر ان 2 آیتوں کے بعد باقی 12 آیتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا۔ میں نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ منافقین اسے کہتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر زبان سے تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے، اور دلی طور پر وہ اپنے پرانے عقیدے پر، شرک پر، بتوں کی عبادت پر قائم ہو، اور یوں سمجھیے کہ وہ ظاہری طور پر تو اسلام میں داخل ہو اور باطنی طور پر اپنے پرانے مذہب پر قائم ہو، اسے کہتے ہیں منافق۔ یہاں تذکرہ اس طرح شروع ہوا تھا کہ منافقین میں سے کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے اوپر اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں۔ جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وما ہم بمؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے اس کے بعد والی آیت میں یہ تھا جس کی تفصیل ہم پچھلے ہفتے ذکر کر چکے ہیں کہ وہ اللہ کو اور ایمان والے کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو ہی، اور وہ ان کی ایسی عقل ماری گئی ہے کہ وہ اس دھوکے کو بھی نہیں سمجھ رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مرض کو پیدا کر دیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے مرض کو بڑھاتا رہتا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس چیز کی وجہ سے جو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب وہ یہ سب کام کر رہے تھے کہ ایمان والوں کے پاس جا کر ایمان والوں جیسی باتیں کرنا، اور کفار اور مشرکین کے پاس جا کر کفار اور مشرکین جیسی باتیں کرنا، یعنی دو رخی باتیں کر رہے تھے، تو اس کی وجہ سے فساد پھیل رہا تھا، اس کی وجہ سے بدامنی پھیل رہی تھی۔ فساد کہتے ہیں اس طریقے سے کہ وہ مطلب اس کو بھی فساد کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے پاس بیٹھ کر، مسلمانوں کی مجلسوں میں بیٹھ کر مسلمانوں کی باتوں کو اچکتے تھے، اور پھر ان کو راز کے طور پر کفار و مشرکین کو جا کر بتلایا کرتے تھے، یعنی مسلمانوں کی راز کی باتیں کفار و مشرکین کے پاس جا کر بیان کیا کرتے تھے، اور ادھر سے کچھ جو کفار اور مشرکین کی طرف سے اعتراضات تھے، جو اسلام کے سلسلے میں شکوک اور شبہات تھے، ان شکوک اور شبہات کو وہاں سیکھ کر جو نئے مسلمان ہوتے تھے، جو ابھی نئے اسلام میں داخل ہوتے تھے، ان کے سامنے ان شکوک اور شبہات کو رکھ کر ان کو ایمان کے سلسلے میں متزلزل کرتے تھے، ان کو ایمان کے سلسلے میں پریشان کرتے تھے کہ آیا ہم ایمان میں صحیح داخل ہوئے ہیں یا نہیں۔ تو وہ اس طرح کی باتیں کر کے منافقین ماحول میں فساد کو پیدا کر رہے تھے،
تو ان کے اس عمل کو دیکھ کر کچھ صلح پسند لوگوں نے، کچھ ان کے سرپرستوں نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا گیا کہ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، علاقے میں فساد مت پھیلاؤ، تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ ان کی ایسی عقل ماری گئی تھی کہ انما نحن مصلحون، ہم فساد پھیلانے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم تو صلح پیش کرنے والوں میں سے ہیں، مصالحت کرانے والوں میں سے ہیں، ہم فساد نہیں پھیلا رہے۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، ارے یہی لوگ ہیں جو فساد پھیلانے والے ہیں، ان کے پاس اتنی ان کی عقل ختم ہو گئی اور یہ اتنے فساد میں پڑ گئے کہ اپنے فساد کو فساد بھی نہیں سمجھ رہے، اپنی بری باتوں کو بری بات بھی نہیں سمجھ رہے، اپنی بری عادتوں کو بری عادت بھی نہیں سمجھ رہے، یہی ہیں فسادی اور یہی ہے فساد پھیلانے والے، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ سمجھ نہیں رہے اس فساد کو بھی، ان باتوں کو بھی نہیں سمجھ رہے کہ یہ بری باتیں ہیں، یہ غلط باتیں ہیں جن کی وجہ سے جو ہے بد امنی پھیل رہی ہے، جن کی وجہ سے فساد پھیل رہا ہے، جس کی وجہ سے انتشار پھیل رہا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے کہا جائے کہ بھئی یہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس سے انتشار پھیل رہا ہے، آپ یہ کام چھوڑ دیجئے، لیکن وہ بات ان کے دل کے اندر ایسی بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، وہ تو یہ سمجھتے ہیں نہیں اس سے تو لوگوں کے اندر لوگوں کی اصلاح ہوگی اور اس سے تو لوگ سیدھے راستے پر آئیں گے، بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھیں کہ لوگوں میں انتشار آ رہا ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں ان باتوں سے، وہ ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ تو ان کے دل کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے نہیں اسی طریقے سے اس میں اصلاح ہوگی، اسی طریقے سے اس میں جو ہے کامیابی ملے گی، اسی طریقے سے لوگ جو ہے سیدھے راستے پر چلیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب منافقین نے اپنے ایمان کو پیش کیا، جیسے پہلی آیت میں تھا، جو اس رکوع کی پہلی آیت ہے کہ آمنا باللہ وبالیوم الآخر، کہا کرتے تھے منافقین ایمان والوں کے پاس آ کر کہ ہم اللہ کے اوپر اور قیامت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں، یعنی سب سے پہلی چیز کو بھی ذکر کر رہے ہیں اور قیامت کو بھی ذکر کر رہے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کچھ لوگ کہ ہم تو ایک سے لے کر آخر تک، شروع سے لے کر آخر تک جو ہے ساری باتوں کو ماننے والے ہیں، اس لیے انہوں نے اللہ کو ذکر کیا اور آخرت کو ذکر کیا کہ ہم تو ایمان کی ساری باتوں پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہاں پر آمنا باللہ کو اور بالیوم الآخر کو ہی کیوں ذکر کیا؟ کہ یہ بتانے کے لیے، جیسے کہا جاتا ہے نا ایک محاورے کے طور پر کہ ہم تو ساری باتوں کو ماننے والے ہیں، آپ کی ایک سے لے کر آخر تک جتنی بھی باتیں ہیں ساری باتوں کو ماننے والے ہیں، تو وہ اسی محاورے کے طور پر انہوں نے اس کو ذکر کیا کہ ہم تو ایمان میں سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت کے اقرار ہے تو انہوں نے اس کو ذکر کیا، پھر آخر میں قیامت کے اوپر ایمان لانا ہے تو وہ اس کو ذکر کیا، کہ ہم یہ بتانے کے لیے یہ تعبیر استعمال کی ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ہم ساری باتوں کو شروع سے لے کر آخر تک کی ساری باتوں کو ماننے والے ہیں، اس طریقے سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو ایمان لانے والے ہیں۔ تو ان سے کہا گیا ایمان لانے والوں میں زبان سے کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم ایمان لیا ہے، بلکہ ایمان کے لیے کچھ معیار ہے، کچھ ضابطہ ہے، کہ وہ ضابطہ کیا ہے کہ آمنوا کما قیل لہم آمنوا کما آمن الناس، کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے، جیسے حضرت ابوبکر ایمان لائے تھے، جیسے حضرت عمر ایمان لائے ہیں، جیسے حضرت عثمان ایمان لائے ہیں، جیسے حضرت علی ایمان لائے ہیں۔ کہ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہاں پر الناس سے مراد عام لوگوں کی طرح ایمان لانا نہیں ہے، الناس سے مراد وہ خاص لوگ مراد ہیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت یافتہ تھے، جو مشہور تھے ایمان لانے میں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، کہ یہ خلفائے راشدین تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحبت یافتہ تھے، کہ ان کی طرح ایمان جو لائے گا، جس کے اعمال ان کی طرح اعمال والے ہوں، ان کے اعمال والے ہوں گے، اس کا ایمان معتبر ہوگا، اس کا ایمان معتبر ہوگا۔ زبان سے صرف یہ کہہ دینا کہ میں ایمان لے آیا، میں تو اللہ پر بھی ایمان لا رہا ہوں، میں تو قیامت کے دن کے اوپر بھی ایمان لا رہا ہوں، یہ کہنا صرف کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو جانچنا ہوگا معتبر لوگوں کے اعمال کی بنیاد پر، معتبر لوگوں کے اعمال کی بنیاد پر۔ وہ معتبر لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بہت مشہور اثر ہے، ان کی ایک بات بہت مشہور ہے کہ کہا کہ کس کو نمونہ بناتے ہو؟ کہ ان کو نمونہ بناؤ جو گزرے ہیں، من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، کہ جو ابھی گزرے ہیں ان کو نمونہ بناؤ، فاولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے،
اب جن کے دل بہت زیادہ صاف ستھرے تھے، جن کا تقوی بہت زیادہ گہرا تھا، جو بہت زیادہ گہرے علم والے تھے، ابرہا قلوبا واعمقہا علما، تو یہ ان کی صفات تھی کہ جو ان صفات والوں کی طرح زندگی گزار رہا ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو کہنے لگے، جب کہا گیا کہ ایمان لانا ہے تو ایمان ایسا لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے تھے، تو وہ منافقین کہنے لگے انؤمن، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ ایمان لاتے ہیں؟ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں، ہم ایسا ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لاتے ہیں؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اللہ تبارک تعالیٰ فرمانے ارے یہی ہیں بیوقوف، وہ کیا بیوقوف ہوتے، بیوقوف تو یہی لوگ ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جان نہیں رہے اس بات کو، لیکن وہ لوگ جان نہیں رہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور ان لوگوں کی ایک عادت یہ تھی کہ جب وہ ایمان والوں کے ساتھ ملتے تھے تو کہتے تھے آمنا، کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لے آئے اور ہم ایمان میں داخل ہو گئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ تنہائی میں ہوتے تھے اپنے شیطانوں کے ساتھ، اپنے آقاؤں کے ساتھ، کفار و مشرکین کے ساتھ، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہتے تھے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ان کے ساتھ تو ہم صرف ویسے ہی دکھلاوے کے طور پر گئے ہیں، اور ہم تو ان کے ساتھ ان کے پاس ان کا استہزاء کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کی مذاق بنانے کے لیے جاتے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، ان کے ساتھ مذاق بناتے ہیں، انہیں بیوقوف بناتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا استہزاء کر رہا ہے، اللہ ان کا استہزاء کر رہا ہے کہ اللہ کو کون بیوقوف بنائے گا، یا اللہ والوں کو کون بیوقوف بنائے گا کہ جن کے پاس ساری اطلاعات ہیں، کہ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے، کہ اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے حضور اللہ کی طرف سے وحی آ جایا کرتی تھی کہ اللہ کے رسول یہ منافق ہے، یہ اس کا معاملہ اس طرح سے ہے، تو اللہ کے نبی بھی ساری بات جانتے تھے، اور اللہ کے نبی جو ہے مومنین کو بھی اطلاع دے دیا کرتے تھے، تو وہ کیا اللہ کو یا اللہ کے نبی کو یا اللہ والوں کو کیا بیوقوف بنائیں گے، وہی بیوقوف بن رہے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں میں ان کو ڈھیل دے دی ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ اندھے ہو گئے ہیں اس نافرمانی میں، اس جو ہے سرکشی میں، وہ ایسے اندھے ہو گئے ہیں وہ اس بات کو سمجھ بھی نہیں رہے۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت کو، گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ضلالت اور گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان کو قریب سے دیکھا، مسلمانوں کو قریب سے دیکھا، ان کی صفات کو بھی جانچا، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ ہیں، اس کے باوجود یہ لوگ ایمان کو نہیں سمجھ رہے، اس کے باوجود یہ ہدایت پر عمل نہیں کر رہے، اس کے باوجود وہ ایمان میں مضبوطی کے ساتھ داخل نہیں ہو رہے، بلکہ وہ اپنے اسی پرانی روش پر اور وہ اپنے پرانے مذہب پر قائم ہیں، گویا کہ انہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا۔ یہ ایک مثال کے طور پر فرمایا کہ جیسے خرید و فروخت کرنے والا جس چیز کو خریدتا ہے اسے بھی صحیح سے جانچتا ہے، دیکھتا ہے، اور جس چیز کے بدلے میں خریدتا ہے اس کی بھی ساری حقیقت کو جانتا ہے۔ تو یہ لوگ مومنین سے قریب ہونے کی وجہ سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہونے کی وجہ سے ہر ایک کو قریب سے جانتے تھے، حقیقت جانتے تھے، حقیقت جاننے کے باوجود انہوں نے گمراہی کو اختیار کیا، گویا کہ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے میں۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، اور ان کی تجارت نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا، وما كانوا مهتدين، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں، ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں آگے اللہ تبارک تعالیٰ منافقین کی دو مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ منافقین دو طرح کے تھے، ایک تو وہ منافق تھے کہ جنہیں بالکل بھی کسی بھی حالت میں جو ہے ذرہ برابر اسلام سے ہمدردی نہیں پیدا ہوئی، ایمان والوں سے ذرہ برابر ہمدردی نہیں پیدا ہوئی، لیکن انہوں نے اسلام کی شان و شوکت اور اس کے لالچ میں ایسے مرعوب ہوئے کہ ظاہری طور پر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں،
یعنی دلی طور پر انہوں نے کبھی بھی اسلام سے قریب نہیں ہوئے، انہوں نے کبھی بھی اللہ کو اللہ نہیں مانا، معبود نہیں مانا، اس کی وحدانیت کا کبھی بھی دل سے اقرار نہیں کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کبھی بھی اقرار نہیں کیا، لیکن اسلام کی ظاہری شان و شوکت اور اس کے جلال اور اس کی چمک دمک کو دیکھ کر اور لالچ میں آ کر انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم ان کے ساتھ رہیں گے تو ان کا بھی فائدہ حاصل کر لیں گے۔ اس لالچ میں اور اس حرص میں انہوں نے مسلمانوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور دوسرے مسلمان وہ تھے کہ جنہوں نے ظاہری طور پر اسلام سے متاثر ہوئے تھے اور لالچ بھی تھا، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں مسلمان رہوں گا، مسلمان ظاہر کروں گا تو میرے بیوی بچے بھی آزاد رہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیوی بچوں کو غلام بنا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غلام بن جاؤں۔ اس چیز سے بچتے ہوئے، اس چیز کے لالچ میں انہوں نے اسلام تو ظاہر کیا، اور دلی اعتبار سے جب مسلمانوں کے قریب ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں شرکت کی، تو بعض دفعہ ان کا دل چاہا کہ حقیقت کے اعتبار سے میں مسلمان ہو جاؤں۔ انہوں نے اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کی کوشش کی، انہوں نے اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کی کوشش کی، اور بعض مرتبہ دل کا میلان بھی ہوا، لیکن وہ پھر اسی جہالت کی وجہ سے، اسی غفلت کی ماحول کی وجہ سے اور اپنے پرانے دوستیوں کی بنیاد پر پھر وہ اسلام سے دور ہو گئے۔ تو دونوں کی مثال اللہ تبارک تعالیٰ دے رہے ہیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان لوگوں کی مثال اس چیز کی طرح، ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے آگ کو روشن کیا، جنہوں نے آگ کو روشن کیا، یعنی ان کے سامنے اسلام آیا، فلما اضاءت ما حولہ، اور پھر جب اس آگ نے اپنے آس پاس کی چیزوں کو روشن کر دیا تو ذہب اللہ بنورہم، اللہ نے ان کی نور کو سلب کر لیا، ان کی دیکھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا، وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، اور اللہ نے ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا، اللہ نے ان کو اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، لا یبصرون، کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، اور وہ لوٹنے والے نہیں ہیں، اور وہ لوٹنے والے نہیں ہیں، یعنی ان کے اندر نہ دیکھنے کی صلاحیت ہے، نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے، نہ سننے کی صلاحیت ہے، کسی چیز کی ان کے اندر صلاحیت نہیں ہے۔ اس صلاحیت کے سلب ہو جانے کی وجہ سے اللہ کو یہ یقین ہو گیا کہ اب یہ اس اسلام کی طرف لوٹنے والے نہیں ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، دوسرے طبقے کی مثال پیش کر رہے ہیں کہ یا ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے، یا ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو خوب تیز ہو رہی ہے، اور اس میں فیہ ظلمات، اس میں اندھیرا ہے، ورعد، اور کڑک ہے، وبرق، اور بجلی چمک رہی ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اور وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیوں کو وہ کڑک سے بچتے ہوئے، کڑک سے موت کے ڈر سے جو ہے اپنے کانوں میں اپنی انگلیوں کو گھسائے ہوئے ہیں، وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیوں کو بڑھائے ہوئے ہیں، اور وہ یہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں اس کڑک کی وجہ سے ان کو موت نہ آ جائے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ سارے کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اور قریب ہے کہ کڑک ان کی آنکھوں کو اچک لے، کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، کہ جب ان کے لیے ان کے اوپر جو ہے روشنی چمکتی ہے، جب ان کے لیے روشنی چمکتی ہے، مشوا فیہ، تو وہ اس میں چلتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر تاریکی چھا جاتی ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ان کی کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو سلب کر لے جائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اس آیت میں ان دو مثالوں میں، ان دو آیتوں میں ان لوگوں کی مثالیں ہیں، یعنی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے چمک آئی تو گویا کہ ان کے دل کے اندر ایک رمق پیدا ہوئی ایمان سے قریب ہونے کی، وہ تھوڑے بہت چلے، پھر ان کے اوپر اندھیرا چھا گیا تو وہ پھر کھڑے ہو گئے۔ تو اس میں ان لوگوں کی مثال دی گئی ہے، اس طبقے کی مثال دی گئی ہے جو بعض دفعہ احسان کی بنیاد پر یا اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے کی بنیاد پر کبھی کبھی ان کے دل کے اندر اسلام سے قربت پیدا ہوتی ہے، لیکن پھر وہ اپنی مجلسوں میں آ جاتے ہیں، اپنے گھروں پر آ جاتے ہیں، اپنے پرانے ماحول میں آ جاتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر تاریکی آ جاتی ہے، پھر وہ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین و الحمد للہ۔